اٹھاؤ تاریخ مذہب اسلام کی، جو مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں جو بادشاہت کرتا ہے، جو حکومت کرتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کس کے ساتھ عدل کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ انصاف کیسے کرنا ہے۔ اور مذہب اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جب عدل و انصاف کی باری آئے نا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی پرایا نہیں ہوتا، کوئی غیر نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں مذہب اسلام میں رہ کر کے اگر بادشاہت حکومت کرنی ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون غیر ہے، بلکہ انصاف کو مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنا اور بتلا دینا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو اس مذہب اسلام کو نافذ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے پرچم کو بلند کر دینا۔ کسی کے ساتھ بھی نہ انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اٹھاؤ تاریخ مذہب اسلام کی، یہی ہندوستان ہے۔ جب محمود غزنوی، سیدنا جناب محمود غزنوی جب ہندوستان کے تخت پر بیٹھے، جب حکومت کو سنبھالا، کمان کو سنبھالا، اپنے تخت پر حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محمود غزنوی ہے کہ عورت دوڑی ہوئی آئی، غریب عورت ہے، اور آنے کے بعد فریاد کرنے لگی، بادشاہ میری بھی، مجھ غریبنی کی بھی فریاد سن لے، میری بھی فریاد سن لے۔ جب اتنی چیختی پکارتی ہوئی آواز کو محمود غزنوی نے، ہندوستان کے فرما روا نے سنا تو کہا جلدی سے لے کر کے آؤ اس کو، کہیں اس کی چیخیں زلزلہ برپا نہ کر دے، کہیں اس کی چیخیں میرے تخت کو ہلا کر کے نہ رکھ دے۔ قریب لایا گیا، قریب لانے کے بعد کہا بتا کیا بات ہے، کیوں چیختی پکارتی ہوئی آئی ہے؟ تب اس نے کہا تھا میں چیخ اس لیے رہی ہوں، میں پکار اس لیے رہی ہوں، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ درد یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، اور ایک شاہی خاندان کا ایک نوجوان شخص ہے جو میرے گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد میں وہ شراب کے مٹکے لے کر کے آتا ہے، اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو، کارندوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جب وہ میری بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہے نا تو میں یہ سوچتی ہوں اب کچھ بچا نہیں ہے، اب کچھ رہا نہیں ہے۔ بادشاہ تیرا نام تو سلطان ہے، تو میں دیکھتی ہوں تو عدل کرے گا میرے ساتھ کہ انصاف نہیں کرے گا۔ ہاں میں اگرچہ ہندو ہوں، میں مذہب ہندو سے تعلق رکھتی ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میرے ساتھ انصاف نہ کرے، میرے لیے عدل نہ کرے۔ تب محمود غزنوی نے کہا تھا، ہندوستان کے فرما روا نے کہا تھا، سن، اگر کبھی بھی رات میں میری ضرورت پڑے اور کبھی بھی ضرورت پڑے تو میں اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے کہہ دیتا ہوں کہ تیرے لیے رات کو بھی دروازہ کھلا رہے گا۔ تب اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی شے تو نہیں ہے سوائے عزت کے، اگر میری عزت تار ہو گئی، میری عزت نیلام ہو گئی تو ذرا بتا میرے پاس کیا رہے گا، میرے پاس بچے گا کیا، میرے پاس اور کوئی شے تو نہیں ہے اس کے علاوہ۔ وہ غریب عورت چلی گئی، اور جانے کے بعد محمود غزنوی اپنے تخت پر موجود ہیں۔ ایک رات کا سناٹا ہے، ایک بار کی بات ہے کہ رات کا سناٹا ہے، زمانہ سوئے ہوئے ہے اپنے بستروں میں، وہ بوڑھی ہوئی عورت چیختی پکارتی ہوئی آئی، سناٹا ہے رات کا، کہتی ہے محمود غزنوی سلطان سن، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، جلدی اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، وہی نوجوان ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ، کارندوں کے ساتھ آیا ہے، اور مٹکوں کو، شراب کو لے کر کے میری بہن بیٹیوں پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اب کچھ بچا نہیں ہے، اب کچھ رہا نہیں ہے، بادشاہ کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی چل، کہیں مجھ غریب کی عزت تار نہ ہو جائے، کہیں مجھ غریب کی عزت نیلام نہ ہو جائے، اور کوئی شے تو نہیں ہے سوائے عزت کے، بادشاہ ذرا جلدی چل، کہیں میری عزت نہ تار ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، ہندوستان کا فرما روا اپنے تخت سے اٹھا اور پہنچ گیا، اور پہنچ جانے کے بعد تلوار کو اٹھایا، اور تلوار کو اٹھانے کے بعد دیے کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا، اور بجھانے کے بعد ہندوستان کے فرما روا نے، سلطان محمود غزنوی نے اپنی تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جب گردن پہ تلوار ماری ہے تو تلوار لگنے کے زور سے، اتنی بھاری تلوار تھی، تلوار کے زور سے وہ لڑکتی ہوئی گردن دور جا کر کے گری۔ زرق ورق جب انداز سے جب وار کیا نا تو اتنی تیز کاٹی کہ بہت دور جا کر کے وہ گردن گری، اور گرنے کے بعد ہندوستان کا فرما روا وہ سلطان سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ سے شکر ادا کیا، یا اللہ میں نے تیرے مصطفیٰ کے دین کو نافذ کیا ہے، آج میں نے انصاف کیا ہے، یا اللہ مجھے ایسے ہی صحیح راستہ دکھاتے رہنا، میں نے حدود اللہ کو قائم کیا ہے۔ جب سجدے سے اٹھنے کے بعد سلطان نے فرمایا ذرا پانی تو لاؤ، ذرا کھانا تو لاؤ، دیا تو جلاؤ۔ اتنا کہنا تھا، دیا جلایا گیا، پانی لایا گیا، ہندوستان کے فرما روا نے کھانا کھایا، وہ روکھی ہوئی روٹی کے
ٹکڑے سوکھے ہوئے وہ کھائے، اور کھانے کے بعد ہندوستان کے فرمانروا نے 1 گلاس پانی پیا، 2 گلاس پانی پیے، 3 گلاس پانی پیے، پورا جگ وہ ہندوستان کا فرمانروا پی گیا۔ اور پینے کے بعد میرے پیارے جب جانے لگا تو جانے کے بعد میں کہتی ہے وہ بوڑھی عورت، تیرا شکریہ سلطان، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ بات کیا ہے؟ کہا یہ تو بتا تو نے چراغ کیوں بجھایا، پانی کیوں پیا ہے، سجدے میں کیوں گیا ہے، کھانا کیوں کھایا ہے؟ اتنا کہنا تھا میرے پیارے، انہوں نے کہا سلطان نے جا تیرا کام ہو گیا، اور کوئی اور بھی ضرورت پڑے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمود غزنوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سلطان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے لیے رات گئے حاضر ہے، میں اپنے سپاہیوں کو حکم دوں گا، تجھے روکا نہیں جائے گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں بتا، مجھے بتا کہ تو نے سجدہ کیوں کیا ہے، یہ پانی کیوں مانگا ہے، تجھے جس کا کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، تیرے مصطفیٰ کا تجھے واسطہ ہے۔ اتنا جب کہا تو اتنا کہنے کے بعد کہنے لگا میری ایک ہی بہن تھی، ایک ہی بہن تھی، اور جو تیرے گھر شراب کے مٹکے یہ نوجوان لایا کرتا تھا نا، یہ اسی کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے چراغ کو اس لیے بجھایا ہے، میں نے چراغ کو اس لیے بجھایا ہے کہیں میں اس کو ماروں، اس کو قتل کروں تو میری بہن کی صورت میری نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے، کہ کہیں یہ جو تلوار چلتی ہے نا، جو انصاف ہوتا ہے، یہ تلوار اپنوں کو نہیں دیکھتی، غیر کو نہیں دیکھتی، کسی ظالم کو نہیں دیکھتی، کسی بے انصاف کو نہیں دیکھتی، انصاف کرنے والے کو نہیں دیکھتی، جس پر چلتی ہے تو زار و قطار چلتی ہے، جس پر چلتی ہے تیز ترار چلتی ہے، یہ اپنے پرائے کا بھید بھاؤ نہیں کرتی، جب چلتی ہے تو خوب تیز چلتی ہے۔ اور میں نے پانی اس لیے پیا ہے، کھانا اس لیے کھایا ہے کہ جب سے لے کر کے اب تک تو جب سے میرے دربار سے آئی ہے، میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب سے لے کر کے اب تک میں نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا ہے جب تک کہ تیرے ساتھ انصاف نہ کر دوں۔ آج میں نے تیرا انصاف کر دیا، تیرے ساتھ عدل کر دیا، میں نے یہ وعدہ نبھا کر کے تب پانی پیا ہے۔ اور تو کہتی ہے سجدے میں گرنے کی بات، تو میں نے سجدہ اس لیے کیا ہے رب کی بارگاہ میں، میں نے سر کو اس لیے جھکایا ہے کہ میں نے اللہ کے خاطر، میں نے دین کی میں یہ التجا کر رہا تھا، سجدہ کر رہا، اللہ سے یہ دعا کی تھی رب کائنات میں نے حدود اللہ کو قائم کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو نافذ کیا ہے، اللہ تیرا شکریہ، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوں، تیرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوں۔ تب اس بوڑھی عورت نے کہا تھا میں نے نہیں دیکھا عمر ابن خطاب کا دبدبہ، میں نے نہیں دیکھی ابو بکر صدیق کی صداقت، نہیں دیکھی میں نے عدالت، نہیں دیکھی عثمان و غنی، میں نے حضرت علی کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت عثمان کو نہیں دیکھا، ہاں مگر تیرے رنگ میں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی یہ رنگ نظر آئے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی کیفیت، مگر میں نے تیرے رنگ میں یہ رنگ دیکھا ہے، میں نے تیرے رنگ میں یہ رنگ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہو سب کے ساتھ ایک ساتھ انصاف کرنا، ایک ساتھ ہی انصاف عدل کرنا ہے۔ اور ہاں تو نے زمانے کو بتا دیا ہے اپنے بھانجے کا سر قلم کر کے کہ اگر عزت ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو یا کسی کی بھی ہو، بیٹی کی عزت ہوتی ہے، اور چاہے بیٹی ہندو کی ہو یا مسلمان کی، بیٹی ہوتی ہے، دونوں کی عزت برابر ہوتی ہے۔ اور تو نے جو میرے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے، کل میں جھوٹ نہیں بولوں گی، زمانے کے سامنے اٹھ کر کے یہ اعلان کروں گی محمود غزنوی نے جو میرے ساتھ انصاف کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ ہاں صاحبو، جب ہندوستان کا فرمانروا سلطان جب قدم آگے بڑھا کر کے چلنے لگا چوکھٹ پر، یہ 4 بیٹیاں اور ماں اور آئیں، اور آنے کے بعد قدموں بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں سلطان دیر نہ کر، اب ہم اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتے، اب میں پانی سیدہ عائشہ کا بھروں گی، اور میری بیٹیاں اور عام بیٹیاں نہیں رہیں گی بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بنیں گی، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب دیر نہ کر، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمان کر لیا، اور مسلمان جب کیا نا تو یہ اعلان کیا ہے جب تک محمود غزنوی جیسا ہندوستان میں بادشاہ رہے گا، جب تک یہ اسلام کا قانون چلتا رہے گا، تب تک کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، جب تک کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ غلط انصاف نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا اسلام قائم ہے تب تک کہ عدل و انصاف قائم ہے۔ ہاں صاحبو، یہی ہے مذہب اسلام کا قانون، یہی ہندوستان ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ سلطان مراد نئی حکومت آتی ہے نا تو ہر کوئی بہک جاتا ہے۔ سلطان مراد پر جب حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد اپنے کارندے کو قریب کیا اور کہا کہ جاؤ کوئی معمار بلا کر کے لاؤ، مستری بلا کر کے لے کے آؤ۔ مستری کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے
بڑے سنہری لفظوں میں یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، ڈاکٹر اقبال نے یہ داستان لکھی ہے۔ جب بلایا گیا نا، سلطان مراد نے جب بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا کہ مجھے ایسی مسجد تعمیر کر کے دے، مجھے ایسی مسجد بنا کر کے دے کہ تاکہ میرا دل خوش ہو جائے، میرے دل کی کلی کلی کھل جائے، ایسی مسجد مجھ کو تعمیر بنا کر کے دے۔ کہا ٹھیک ہے، مسجد بنائی گئی۔ مسجد بن کر کے جب تیار ہوئی نا، تو جب دیکھنے کے لیے گیا تو دل خوش نہ ہوا، غصے میں آ کر، تکبر میں آ کر کے اس مستری کے مامار کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹا تو وہ مامار، وہ مستری قاضی کی عدالت میں پہنچا اور کہنے لگا، قاضی ذرا سن، مجھے یہ تو بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہوں؟ تو یہ بتا، سوالی تیرا سوال کیا ہے؟ کہا سوال کو چھوڑ، مجھے یہ بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ میں تجھ سے جاننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہا میں کلمہ اس کا پڑھتا ہوں جو دنیا میں میرا والی ہے اور آخرت میں بھی میرا والی رہے گا، جو دنیا میں بھی میری رہنمائی کرتا ہے، کل میدان حشر میں میری شفاعت کرے گا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں تجھ سے، کہیں بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا معاذ اللہ؟ کہا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا دیکھ، آج میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس نے اپنے غرور میں، تکبر میں آ کر کے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، اب بتا تو اسے بادشاہ سمجھ کر معاف کرتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا دین سمجھ کے نافذ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے؟ قاضی نے حکم جاری کیا، جاؤ مراد بادشاہ کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ مراد بادشاہ کو مراد علی بادشاہ کو جب پکڑ کے لے کر کے آیا نا، سلطان کو ہندوستان کا وہ فرما روا کانپنے لگا، تھرانے لگا، قاضی نے بلایا ہے۔ بلایا گیا، جب بلایا گیا، جب قریب آیا تو سلطان مراد آنے کے بعد سر کو جھکا لیا۔ قاضی نے کہا یہ تو نے کیسی حماقت کر ڈالی ہے، یہ تو نے یہ کیسا کام کر ڈالا ہے؟ حکومت تیرے ہاتھ میں آئی تو آنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھنے لگا، بتا اگر اس کا ہاتھ کٹا ہے تو درد اسے بھی ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ خون اس کی رگوں میں لال دوڑ رہا ہے تو تیری رگوں میں لال نہیں دوڑ رہا؟ جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے تو یہ نہیں کر پڑتا اس کا کلمہ؟ اور سن، میں تجھ سے کہتا ہوں، میں تجھ سے بولتا ہوں، جا کر کے کارندوں اسے باہر لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس کا بازو کاٹ دو۔ جہاں سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، خوشی کی شہنائیاں بجنے لگی تھی، شابیانے بجنے لگے تھے۔ سلطان مراد نے جب اتنا سنا، باہر جانے لگا، آنکھوں میں آنسو ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے۔ وہ سلطان مراد جب ہندوستان کا فرما روا تھا، وہ گردن کو جھکائے ہوئے ہے، اور گردن کو جھکائے ہوئے یہ جب قاضی نے حکم دیا نا کہ جاؤ اس کا جا کر کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد بتایا کہ امیر اور غریب تب تک کہ بندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس مسلمان نہ ہو جائے، مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لے، اور جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر کوئی امیر یا غریب نہیں رہتا، پھر سب برابر ہو جاتے ہیں، پھر کوئی امیر نہیں رہتا، پھر کوئی غریب نہیں ہوتا، سب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب اتنا کہا، باہر کو لے جایا گیا۔ جب باہر گیا نا تو باہر جانے کے بعد گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہا ہے۔ مستری نے پوچھا یہ تو بتا، جب ادھر سے آیا تھا تب بھی تیری گردن جھکی ہوئی تھی، اب آیا ہے اب بھی تیری گردن جھکی ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، مگر میں اس بات کو نہیں، اس رونے کی وجہ، اس گردن کو جھکانے کی وجہ بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جو تیرا ہاتھ کاٹا تھا میں نے، وہ تکبر میں، غرور میں کاٹ ڈالا تھا، مگر میں نے گردن کو اس لیے جھکایا ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خاطر میں نے اس سر کو جھکا لیا ہے۔ آج میں دنیا میں سزا لے لوں گا، آج میں دنیا میں سزا پاؤں گا تو کل میدان حشر میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ میں نے اس لیے گردن کو جھکا لیا ہے کہ اللہ کے حدود کے قریب میں نے اس سر کو جھکا لیا ہے کہ اللہ اگر مجھے یہاں معافی عطا کر دے گا تو کل میدان حشر میں مجھے سر کو، منہ کو چھپانا نہیں پڑے گا۔ تب معمار نے، مستری نے کہا تھا، قاضی میں سمجھ گیا ہوں، جب تک کہ ایسے فرما روا ہندوستان میں موجود رہیں گے، جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دین قائم رہے گا، تب تک کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ غلط انصاف نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی غلط انصاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے جاؤ اس کو معاف کیا، اسے بھیج دو، اپنی تخت سنبھالے، اپنی حکومت سنبھالے۔ تب سلطان مراد نے کہا تھا، شکریہ قاضی، یہ بتاؤ مجھے کہ ہندوستان کے ایسے بادشاہ رہ چکے ہیں، ایسے حکومت کرنے والے رہ چکے ہیں جن کے دور میں شیر اور بکریاں ایک ساتھ پانی پیا کرتی تھی، نہ ان کی نظر میں غیر تھا، نہ ان کی نظر میں کوئی اپنا تھا۔ جب کرنی تھی حکومت تو عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہوا کرتا تھا۔
تاریخ اٹھاؤ، کبھی پڑھ کر کے دیکھو ہندوستان کی اور مذہب اسلام کی تاریخ کیا رہی ہے۔